السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، احادیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے. کتاب العلم شروع ہے، اسی کا سلسلہ جاری ہے. علم اور اس کی فضیلت اور اس کے تحت جو احادیث اور صاحب مشکات نے درج کی ہیں ان کا ترجمہ چل رہا ہے. آج کا سبق میں حدیث تلاوت کر رہا ہوں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیۃ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. Hey there. ترجمہ. Subscribe to my channel. حضرت ابو ہریرہ رضی And اللہ also عنہ press سے this روایت ہے، bell کہتے icon. ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی اسی طرح کانیں ہوتی ہیں. کان سو کھان، سونے اور چاندی اور کوئلے، ان چیزوں کی جو کھان ہوتی ہے جس میں سے چیزیں نکالی جاتی ہیں وہ ہے. کانیں ہوتی ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے. اور جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں اگر وہ دین میں سمجھ حاصل کر لے. اس حدیث شریف کو امام مسلم نے تو روایت کیا ہی ہے اور بھی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. اس کے کچھ الفاظ میں تبدیلی کے ساتھ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اس کو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کو بھی ایک کان اور معدن سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ جو انسان کی بہتر خصلتیں کسی کے اندر فطری طور پر ہوتی ہیں وہ ہر زمانے میں موجود رہتی ہیں. وہ اس سے پہلے بھی تھی، جاہلیت میں کے زمانے میں بھی، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کے اندر وہ صفات موجود رہیں گی. اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. یہ ایک شرط لگا دی ہے اس میں، یعنی انسان کے کارآمد ہونے میں دین کا جیسے دخل ہے ویسے ہی دین کی سمجھ حاصل کرنے کا بھی دخل ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص جاہلیت میں اتنا سمجھدار نہ رہا ہو، جب اس نے اسلام قبول کیا اور اللہ نے اس کو تفقہ عطا فرما دیا تو وہ اس کی وہ کھانے جو پہلے کفر کی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کوئلے اور مٹی اور بالو کے اندر جو ہے چھپا ہوا تھا، وہ سونا اور وہ چاندی جو اسلام نے جو ہے اس کو، اسلام ایمان کے آگ نے یا اس کے نور نے اس کو سب کو صاف کر کے بالکل مجلہ کر دیا. یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہ رہے ہیں اس حدیث شریف میں. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے. یعنی حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں. ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے پھر اللہ نے اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی. دوسرا وہ انسان جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. اس حدیث شریف کو روایت کیا امام بخاری نے، امام مسلم نے. اس میں ذہن میں یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ حسد کے معنی ہی جو ہے وہ دو ہیں. ایک تو حسد وہ ہے جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا، اس پر وعید بیان فرمائی ہے، جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے اس طرح جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو وہ حسد تو یہاں مراد ہو نہیں سکتا کہ جو اتنا برا اور قبیح فعل ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہو سکتی ہے. حسد جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. خود عربی زبان میں اس کے لیے دو لفظ موجود ہیں. ایک کا نام ہے حسد، یعنی دوسرے کے پاس کسی نعمت کو، اللہ کی کسی نعمت کو دیکھ کر کے یہ سوچنا اپنے دل میں اور اس بات کی خواہش رکھنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے. یہ حسد کے معنی میں داخل نہیں ہے. اور اسی کا ایک ہم معنی لفظ ہے غبطہ. یہاں حسد سے وہی مراد ہے. غبطہ، غین بے تو چھوٹی ہے، غبطہ. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے
اس کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرنا کہ یہ مجھے بھی ایسے ہی مل جائے، تو جیسے وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے دینی یا دنیاوی، ویسے ہی میں بھی فائدہ اٹھاؤں، یہ غبطہ ہے۔ گویا اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ کسی کو دیکھے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مختلف جگہوں پر اس کو خرچ کرتا ہے اور اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اس سے ثواب کماتا ہے، مجھے مل جاتا تو میں بھی یہ کرتا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ یا اسی طرح اللہ نے کسی کو علم دیا، وہ علم کے حلقے قائم کرتا ہے، مجلسیں قائم کرتا ہے، مواعظ ہوتے ہیں، اس کے تبلیغی اسفار ہوتے ہیں، یا عالم ہے مدرس ہے ایک جگہ بیٹھ کر کے پڑھاتا ہے، تو کوئی دیکھ کے یہ سوچے کہ ایسے ہی مجھے بھی علم ہوتا تو میں بھی لوگوں کو سکھاتا، لوگوں کو سمجھاتا، لوگوں کو سکھلاتا۔ یہ دو چیزیں مراد ہیں یہاں پر۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور وہ یہاں حسد سے وہی مراد ہے۔ اور یہ تشریح میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، محدثین نے اس کی یہی تشریح کی ہے، کیونکہ حسد اپنے اصل معنی میں تو یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ حسد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حسد کی تعریف ہی دوسری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جیسا اس کے پاس ہے ویسا میرے پاس ہو، اور یہ حسد میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں حسد سے وہ مراد نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے کسی لفظ یا کسی جملے کا مفہوم وہی ہوگا جو صحابہ کی تفسیر میں موجود ہوگا، ہم آپ اس کی جو ہے اپنے طور پر کوئی تشریح نہیں کر سکتے، اور یہ تشریح جو ہے وہ صحابہ نے بیان کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشیاء صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ یہ تین چیزیں باقی رہتی ہیں، یعنی یہ گویا ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ مرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے سارے کام تو منقطع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص مرا وہ نمازی تھا، وہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی اس کی۔ روزہ رکھنے والا تھا، وہ ختم ہوا، روزہ ختم ہوا اس کا، یعنی وہ عمل آگے چلا گیا لیکن نماز جاری نہیں ہے، روزہ جاری نہیں ہے۔ یہ وہ اعمال ہے کہ مرنے والا کر گیا تو اس کا ثواب جاری ہے اور اس کا ذخیرہ پہنچتا رہتا ہے آخرت میں۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے اور بہت سے کام کیے جاتے ہیں جو کسی کو بخشا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھ کر کے بخش دیا، یا اور کوئی نیک کام کر کے بخش دیا، اپنے والدین کو بخش دیا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ان کا خیال ہے اور بنیاد بناتے ہیں اس حدیث کو، حالانکہ معمولی درجے کا اگر طالب علم ہو، عربی زبان کا جو جانتا ہو تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ وہ آدمی غلط کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بیان ہی نہیں فرما رہے ہیں کہ دوسرے کا کیا ہوا کسی کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، یہ اس حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنا کیا ہوا کون سا آگے باقی رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو خود اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، علاوہ ان تین چیزوں کے کہ وہ اگر یہ کر گیا ہے دنیا میں تو یہ جاری رہے گا۔ تو یہ اس حدیث شریف میں بالکل دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور یہ کہ میں کوئی نیک عمل کروں اور اس کا ثواب اپنے والد کو پہنچانا چاہوں، اپنے والدین کو پہنچانا چاہوں، کسی اور مرحوم کو بخشنا چاہوں تو وہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے لیے اس دلیل کو پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، یہ بالکل دلیل بے موقع دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہم اہل سنت والجماعت کے پاس یہ ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کو کوئی ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے لیے کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں علاقے میں، غالباً یہی واقعہ ہے کہ فلاں علاقے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تم کنواں خرید کر کے وقف کر دو ان کے نام۔ تو حضرت سعد کی والدہ کا عمل جو ہے وہ ان کو نہیں پہنچنا ہے، وہ جو اگر ان تین کام میں سے کوئی کر گئی ہوتی تو پہنچتا، لیکن ان کے بیٹے نے ان کے لیے ایک کام کیا، اس کا ثواب پہنچے گا۔ اس موقع پر چونکہ وہ ضرورت تھی تو آپ نے یہ فرما دیا کہ ایسا کر دو، وہ پہنچ جائے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو قربانیاں کی تھیں تو اس کا ثواب ساری امت کو پہنچایا تھا، تو امت کا عمل تھوڑی تھا، حضور کا عمل تھا، آپ نے اپنے عمل کا ثواب پہنچایا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک بکری قربان کی اور فرمایا کہ یہ میرے اور میرے اہل کی طرف سے ہے، تو آپ نے اپنے عمل کا ثواب اپنے اہل کو پہنچایا۔ تو
تو یہ سب دلائل موجود ہیں اس بات کے کہ کرنے والا خود اپنے عمل کا ثواب بعد میں پائے گا، اس کے لیے تو یہ حدیث شریف جو ہے وہ دلیل بن سکتی ہے، لیکن کوئی دوسرا بھی اس کے لیے نہیں کر سکتا ہے کوئی اور کام، کسی اور چیز کو جو اس کا ذکر اس حدیث شریف میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کر کے نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ بات جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، بے بنیاد بات ہے، وہ دلیل بناتا ہے اس حدیث شریف کو، حالانکہ اس حدیث شریف میں دوسرا مضمون بیان ہوا ہے، تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب صدقہ جاریہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے جیسے وہی ہے کہ کنواں خرید کے دے دیا تو اب وہ مستقل اس میں سے پانی نکالا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ کوئی بورنگ کرا دیا کسی علاقے میں کسی جگہ، یا یہ کہ کوئی مسجد بنوا دی، کسی مدرسے کی تعمیر کر دی، کسی بچے کو حفظ کرا دیا، یہ سارے نیک کام ہیں۔ ان کاموں کا ثواب اس کرنے والے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کہ جو شخص خود کر گیا ہے اس کام کو وہ اس کے لیے اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اور اسی طرح نیک اولاد اگر چھوڑا ہے، نیک اولاد کیسے ہوگی کہ جب وہ اول کیا نام ہے بیٹے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کے پیدائش سے بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ جب نکاح کرو تو صحیح النسب عورت سے کرو، پاک باز اور عفیف عورت سے کرو۔ یہ اس پیدا ہونے والے بچے کا حق ہے پہلا، کہ نکاح کے وقت ہی جو ہے اس کی ماں جو تجویز کرنے والے ہو تم، وہ شریف النسب ہونی چاہیے، اچھے خاندان کی اچھی عورت ہونی چاہیے، بدکار و زانیہ وغیرہ سے اجتناب ہے اس میں، اور کوئی مراد نہیں ہے اس کی۔ پھر دوسرے جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو، پھر اس کی دینی تربیت کرو، یعنی اس کو ادب سکھاؤ۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں شریعت میں، اس کے احکام میں موجود ہیں، تو یہ اس کے حقوق ہیں۔ جب ایسے بچے کو آپ نے پال پوس کے تربیت کر کے اس کو بڑا کر دیا تو اب وہ جو ہے جب اس کو ان چیزوں کے وہ آگے اس کا فیض پہنچائے گا تو وہ آپ کو بھی فیض ملے گا۔ اب مجھ کو میرے والد نے دین سکھایا، مدرسے بھیجا، وہاں سے آنے کے بعد لگا دیا اسی کام میں، تو اب یہ جب تک میں کرتا رہا، جب سے کر رہا ہوں اور جب تک اللہ توفیق دے کرتا رہوں گا، تو جیسے اس کا ثواب مجھے ملے گا میرے باپ کو بھی ملے گا، والدہ کو بھی ملے گا، کیونکہ اس میں وہ بھی معاون و مددگار تھیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ کا یہ مطلب ہے کہ صدقہ جاریہ یا علم ہو جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں، مثلا کوئی کتاب لکھ گیا دین کی، کوئی قرآن پاک کی طباعت کروا کے چھپوا کر کے چلا گیا، کسی نے یہ کیا کہ قرآن جو ہے وہ کہیں سے ہدیہ کیا اور کسی ضرورت مند کو دے دیا کہ یہ لو تم اس میں پڑھا کرو، تو یہ سب وہ ہے علم ینتفع بھی، ایسا علم جس سے نفع اٹھائیں لوگ۔ اور اولاد صالح کی مثال دے ہی دی ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں تین جس کو کرنے والا خود کر گیا ہو تو اس کا ثواب جاری رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اس کے دوسرے نیک اعمال تو سب ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ ختم کا مطلب منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہیں رک گئے، جتنی نماز پڑھی تھی بس اتنی، جتنے روزے رکھے تھے بس اتنے۔ لیکن یہ اعمال ایسے ہیں کہ اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ بس دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ان صدقات جاریہ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، صدقۃ جاریۃ جو حضور نے فرمایا ہے اس میں بہت ساری قسمیں ہیں، کسی اہل علم سے معلوم کر لیں، اور جہاں بھی اس قسم کا کوئی صدقہ جاریہ کا کام ہو اس میں ضرور حصہ لیں، تھوڑا کم زیادہ جتنا ہو، جتنی اللہ توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے اس کہنے